السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا النبي الحبيب الأمين الكريم. رفیقان اسلام، سر شام سے اب تک آپ تمامی حضرات سرکار خواجہ گشتاں سلطان ہند آفتاب ولایت خواجہ معین الدین چشتی بہشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کی مناسبت سے سجائی گئی اس مجلس محبت پر حاضر علماء اہل سنت، شورائے کرام کی پاکیزہ نظر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ٹھنڈک کی آج اپنی حکومت کا اعلان کر رہی ہے. بہرحال جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنی محبتوں کے ثبوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر تک میں چاہوں گا کہ آپ سے وہ گفتگو کروں کہ میرے آنے کا بھی حق ادا ہو جائے اور سننے کا بھی حق ادا ہو جائے. اس کو تھوڑا تھوڑا لے سارا ماحول تو وہی خراب ہے. اس کو ختم کرو بابا، بیس کچھ بڑھا دو. مجھ سے پیشتر بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنی محبت بھری آواز سے پہچانے جانے والے سلخان مصطفیٰ حضرت محبوب ظفر دہلوی کی خوبصورت آواز سے آپ کی خوبصورت سماعت مسافہ کر رہی تھی. نقیب اہل سنت عزیز گرامی حضرت مولانا افضل صاحب کی خوبصورت شاندار آمد ہو رہی ہے. محب گرامی حضرت مولانا افتخار صاحب اور ان کی پوری بٹالین کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنی بستی میں اپنے اس محسن کی یاد کی ہے جن کے دم قدم سے بھارت میں اسلام پرچم کل بھی آن بان کے ساتھ لہرا رہا تھا اور صبح قیامت تک انشاءاللہ آن بان کے ساتھ لہرائے گا.
تو کیا خیال ہے کہ کچھ دیر گفتگو ہو جائے؟ سننا چاہیے گا؟ کیسے سننا چاہیے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھ کو لگے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی فلسفیاتی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی تحقیقی بات نہیں ہوگی، بس اتنی سی بات ہمیں سمجھنی ہے اور آپ کو سمجھانی ہے کہ آخر ہندوستان میں اسلام پھیل کیسے گیا۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ہر شہر میں خطیب بھی ہے۔ اے بابو سنو تھوڑی دیر، ہر گاؤں میں امام بھی ہے، ہر علاقے میں شاعر بھی ہے، ہر محلے میں ایک خانقاہ بھی ہے، خانقاہ میں پیر صاحب بھی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے، رائٹر بھی ہمارے پاس ہے، امام بھی ہمارے پاس ہے، خطیب بھی ہمارے پاس ہے، ادیب بھی ہمارے پاس ہے، مگر اسلام کا پھیلنا تو دور کی چیز ہے، اسلام بچ نہیں پاتا۔ اور میرے غریب نواز نے اسلام پھیلا دیا۔ جب اسلام والے ہوں گے تب اسلام بچانے کی بات۔ مگر غریب نواز جب بھارت میں آئے تو اس وقت اسلام بچانے کا کنسپٹ نہیں تھا، اسلام پھیلانے کی سوچ تھی۔ بہت ساری کتاب لے کر سرکار غریب نواز نہیں آئے، سرکار غریب نواز تقریر کرتے ہوئے نہیں آئے، سرکار غریب نواز نے اس طرح کا ایک بھی جلسہ نہیں کیا تھا، اس طرح سے مائک کا انتظام بھی نہیں تھا، مگر اسلام پھیلتا چلا۔ آج سب کچھ ہے مگر پھیلانا تو دور کی بات ہے، اسلام بچانا مشکل ہو رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے پون گھنٹے جب تک آپ کی طبیعت ہوگی میں گفتگو کروں گا۔ یہ تو رہی بات ہندوستان کی، مگر آئیے ذرا شہر مکہ چل۔ سبحان اللہ بولیے تو ذرا حوصلہ مل جائے۔ شہر مکہ میں کوئی بھی تو نہیں تھا جو اسلام کے تعلق سے کچھ کہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 40 سال کی پاکیزہ عمر میں اعلان کیا اللہ ایک ہے۔ جب تک سب نہیں بولو گے میری انگلی چلتی رہے گی، اور محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ وہاں تو کوئی بھی اسلام کا پرچارک نہیں تھا، جدھر دیکھیے پتھروں کی حکومت تھی۔ انسان کے پاس شعور تھا، مگر انسان کے اس شعور کی زمین پر لات اور منات جیسے پتھر کی حکومت تھی۔ ایک پتھر طاقتور بنا ہوا اور انسان اسی پتھر کے آگے پیچھے ناچ رہا تھا۔
اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے میاں ساتھ لایا، غار ہیرا سے ساری انسانیت کا طبیب آمنہ کا لال، ارے بولتے رہو بولتے رہو، ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، خیر البشر کعبہ کا بدر تجا، طیبہ کا شمس الضحیٰ، وہی جنہیں بریلی والے آقا نے تو کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ۔ سب ہاتھ اٹھا کر بولو تو مزہ آ جائے۔ بیٹا کامیاب ہو ہمارا بیٹا، بیٹی کامیاب ہو ہماری بیٹی، کسی کے خاندان میں کوئی اچھا عالم نکل جائے ہمارا عالم، کوئی محلے میں نیتا پیدا ہو جائے ہمارا نیتا، کتنا تیور ہے ہمارا نیتا، ہمارا رہے نہ رہے مصطفیٰ ہمارے رہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر کہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا، ہمارا نبی سید البشر خیر البشر۔ ہیرا سے چلے مولانا تحسین صاحب ہمارے عزیز بھائی، میں اس بار اللہ کے کرم سے بزرگوں کی دعاؤں سے خصوصیت کے ساتھ والدین حریمین پاکیزہ دعاؤں کے سائے میں حج و زیارت کی دولت سے فارغ ہوا۔ جب میں پہنچا غار ہیرا کی طرف، آج بھی سوچتا ہوں کہ مصطفیٰ کا جگر کیسا تھا، پتھروں کا شہر تھا مکہ، اور میرے مصطفیٰ جب اشارہ ہو گھر چھوڑ کر چلے جائے پتھروں کے شہر میں اس ہیرا کی طرف۔ کسی نے پوچھا آقا کیوں جاتے ہیں؟ جواب ملتا ہے میرے رب کا کلام اترتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ مصطفیٰ وہاں سے آئے، اب تک کوئی بھی اسلام والا نہیں تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا دنیا مخالف ہو گئی، وہ بچی طرح سننا عزیز بچوں دوستوں بھائیوں، سب مخالف ہو گئے، ابو جہل مخالف ہو گیا، ابو لہب مخالف ہو گیا، عتبہ مخالف ہو گیا، شیبہ مخالف ہو گیا، پورا قبیلہ مخالف ہو گیا، مخالف سب ہو گئے، مگر اسلام رکا۔ آپ بتاؤ نا اسلام رکا؟ ابو جہل یہی تو چاہتا تھا اسلام نہیں چلے، ابو لہب یہی تو چاہتا تھا اسلام نہیں پھیلے، مگر پورے مکہ کی طاقت مل کر روکتی رہ گئی، اسلام نہیں بڑھے مگر باہر اسلام۔ ابو جہل کی طاقت نہ روک سکی، ابو لہب کا اقتدار نہ روک سکا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام چلا کیسے؟ جو سوال مکے والے مصطفیٰ کے تعلق سے ہو، وہی ہدایت رسول سرکار غریب نواز کے تعلق سے ہو۔ کل ابو جہل کی پوری ٹیم یہ اسلام کو روکا، اسلام کو روک سکا۔ اجمیر جب میرا غریب نواز آیا، جے پال جوگی کی پوری طاقت لگ گئی مگر اسلام نہ رک سکا۔ آخر کون طاقت تھی اسلام کے اندر؟ تو غریب نواز کہیں گے، اور غریب نواز کے مصطفیٰ کہیں گے کہ کتابوں سے اسلام نہیں پھیلتا ہے، کردار سے اسلام پھیلتا ہے، کردار سے اسلام پھیلتا ہے۔ اب اسلام کیسے پھیلا ہندوستان میں ایک واقعہ سنا دینا، سبحان اللہ بول تو سنا دینا۔ اچھا بھائی ظفر سے آپ نے بہت کلام سے بات کیا،
تو میں دو تین شعر سناتا ہوں، اور اس وقت اپنا کلام نہیں، بزرگ شاعر کا کلام حضرت خواجہ عبدالحق چشتی علیہ رحمہ کا کلام جو ہمارے والد ماجد بہت پڑھتے ہیں، میں وہ سنا رہا ہوں کیونکہ کئی بزرگ چہروں کو دیکھ کر بس یقین ہے کہ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں، ملاحظہ فرمائیں تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے. پڑھیے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بادشاہ. تین شعر یاد ہے. کراؤ تو کبھی درشن، کیا بات ہے، کراؤ تو کبھی درشن، معین الدین اجمیری کراؤ تو کبھی درشن، معین الدین اجمیری کراؤ بہت بیتاب ہے نینن معین الدین اجمیری تکبیر، خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعمان اختر فائق الجمالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کراؤ تو بھی درشن، معین الدین اجمیری کراؤ تو بھی درشن، معین الدین اجمیری بہت بیتاب ہے. آگے آپ کو بولنا ہے معین الدین اجمیری، آپ کو بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ معین الدین اجمیری کراؤ کبھی درشن، معین الدین اجمیری کراؤ کبھی درشن. کہا جے پال جوگی نے کرو جلدی مجھے مسلم، کہا جے پال جوگی نے کہا جے مسلم کرو جلدی مجھے مسلم، پڑھو پیا پڑھو پیا لگو چرنن، معین الدین اجمیری پڑھو پیا لگو چرنن. پڑھو پیا لگو چرنن، معین الدین اجمیری کراؤ تو کبھی درشن. عقیدت مجھ کو لے جائے اڑا کر ایسی دنیا میں، عقیدت
عقیدت مجھ کو لے جائے ایسی دنیا میں کہلاؤں تیری جو گگن میں کہلاؤں تیری جو گگن اجمیری یہ خواجہ عبدالحق چشتی، میں نے پہلی کہا میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ خواجہ عبدالحق چشتی علیہ رحمہ کون ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ رانچی میں بسر کیا۔ سرکار غریب نواز کیسے دیوانے سے پوچھتے بیٹھتے یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ اور ہمارے ابا حضور علیہ رحمہ اس وقت دارالعلوم غریب نواز رانچی میں پڑھاتے تھے اور دارالعلوم غریب نواز آپ ہی کا قائم کرتا ہے۔ آج بھی آپ کا مزار اقدس اجمیر شریف پہاڑ میں گلشن چشتی کے نام سے مشہور ہے۔ انہی کا یہ کلام ہے، ایسے دیوانے سے کہ ہر ادا سے بس یا غریب نواز۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ابا حضور مدرسے میں پڑھاتے تھے، اب تو کچھ خوشحالی کا دور برے حالات تھے، تو ابا حضور 6 رجب کی تاریخ کے آنے سے کچھ دن پہلے اعتلاف شریف میں گئے، دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا غریب نواز سب جاتے ہیں مجھے کب بلائیے، سب جاتے ہیں مجھے کب بلائیے گا۔ آنکھ سے آنسو نکل آئے، نہ جانے کون سی گھڑی تھی، آنسو موتی بن گئے، آنسو موتی بن گئے۔ آپ مدرسے آئے دارالعلوم غریب نواز، اچانک ایک شیخ صاحب ان کا نام میں بھول گیا، ان کا ایک لڑکا آیا، کہا حضرت میرے ابا نے جو نئی گاڑی خریدی ہے تو ان کا مزاج بنا ہے کسی امبیسڈر کار چلتے ہوئے چلا جائے، ایک شیخ آپ کے لیے بھی ہے، ایک آپ کے لیے بھی ہے۔ وہی اجمیر جاتے ہیں، خواجہ بلاتے ہیں، چلیے آپ چلے۔ اجمیر شریف پہنچے تو وہ شیخ کا ایک بچہ تھا، وہ بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اب تلاش کر رہے سب لوگ، بچہ مل ہی نہیں رہا۔ آستانے پر جیسے سرکار غریب نواز کے روزے پر والد صاحب فاتحہ پڑھنے گئے، بے چین ہو کر عرضی لگانے گئے تو کیا دیکھا کہ خواجہ عبدالحق صاحب بھی وہیں پر فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کارے مولانا جمال تم کیسے آ گیا؟ بس حضور کرم ہوا، حضور کرم ہوا میں آ گیا۔ کب بے چین دکھ رہے ہو، کچھ پریشان دکھ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کیا خیریت رہے گی، جن کی گاڑی سے آیا فلاں صاحب ہیں ان کا بچہ ہی غائب ہو گیا۔ تو خواجہ عبدالحق صاحب کہتے ہیں ہاں جمال یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، بولو نا سبحان اللہ، کہ یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ یہاں کہاں کوئی ہوتا، یہاں کہاں کوئی ہوتا۔ آج تک تاریخ کہ سرکار غریب نواز کے عرس میں جانے والا کبھی گم نہیں ہوا، کبھی کوئی گم نہیں ہوا ہے۔ کہ یہاں کوئی گم کہاں ہو، کیسے ملے گا؟ کہا 4 کونے میں 4 آدمی نکل جاؤ۔ کیا کہا؟ 4 کونے میں 4 آدمی نکل جاؤ اور یہی پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، مل جائے۔ کیا پڑھنا ہے بتا دوں؟ ارے بتا دوں تو ایسا مجھ کو دیکھ رہے کرونا ہمیں لے کے آئے، ارے محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر ہاتھ بولیے سبحان اللہ۔ تو پڑھ تو میں وہ کیا پڑھ کے نکلوں؟ کا 4 کونے میں 4 آدمی پڑھ کے نکلیے۔ اے اللہ جو روگی جے پال جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام کیا ہو گیا؟ عبداللہ بیابانی۔ یہ پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، اے عبداللہ بیابانی، عبداللہ بیابانی، عبداللہ بیابانی، عبداللہ بیابانی۔ بھوکے کو ملے کھانا، بھوکے کو ملے کھانا، پیاسے کو ملے پانی، اے عبداللہ بیابانی، اے عبداللہ بیابانی۔ بھوکے کو ملے کھانا، پیاسے کو ملے پانی۔ پڑھ تو نکل جاؤ، مل جائے گا۔
4 کونے میں 4 آدمی نکلے، ایک کونے میں میرے والد صاحب نکلے، آگے کچھ دور بڑھے تو ایک ہوٹل تھا، چائے کی دکان تھی، چائے لوگ پی رہے تھے، اسی میں ایک صاحب ریش، سفید داڑھی، چمکتا چہرہ، مسکراتی پہچانی، اور اس آدمی کے کاندھے پہ وہی بچہ بسکٹ کھا رہا تھا، بسکٹ کھا رہا تھا۔ والد صاحب گئے، کہا یہ تو ہم سبوں کا بچہ ہے، یہ تو ہم سبوں کا بچہ ہے۔ حضرت نے کہا یہ میں نے کب کہا کہ میرا بچہ ہے؟ میں نے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، بس یہ بچہ ہے، مجھے پیار لے لو۔ جیسے ہاتھ بڑھایا بچہ گود میں آ گیا، پھر خیال آیا والد صاحب کو، 2-4 قدم چلنے کے بعد کہہ رہے وہ کون بزرگ ہے، پوچھ تو لے، وہ کون بزرگ ہے پوچھ تو لے۔ اب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ کہاں ہے، وہ تو کہیں اور کے ہوتے، تو انہی کا یہ کلام خواجہ علیہ رحمہ کا کراؤ کبھی درشن، اور ان کا تخلص تھا سید، تمنا ہے یہ سیدی، تمنا ہے یہ سیدی کہ پل سے پار ہو، پکڑ کر کوئی اجمیری، پکڑ کر کوئی اجمیری، پکڑ کر تو میری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اسلام پھیلا ہے، بزرگوں کا کردار، غریب نواز کی سیرت۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو تمام۔ واقعہ سننا جوان، میرے جوان آپ بولیے نہ سننا ہے تو مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو اسلام کیسے پھیلا اور ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، بس اتنا سا احساس اگر ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ احساس اتنی طاقت دیتا ہے کہ پھر آپ کی نماز میں آوارگی سے دور ہوں گے، برائی سے بچیں گے، نفرت کا خاتمہ کریں گے، محبت بڑھائیں گے، اور کردار میں محبت کردار میں محبت ہوتی ہے، اور محبت کتنی بڑی دولت ہے۔ اس واقعہ کو سنانے سے پہلے ایک واقعہ 2-3 منٹ میں سنیں، کہیے سبحان اللہ تو سناتا ہوں۔ بابا فرید ہے، بابا فرید کے ایک مرید ہے، مرید کے دل میں خیال آیا چلو مرشد کی زیارت کر لیں، چلو پیر صاحب کا دیدار کر لیں، اپنے گھر سے نکلے، چلو خانقاہ فریدیہ معینیہ چلے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے راستے میں بازار سے گزر رہے تھے، ایک دکان کے قریب سے گزرے، دکاندار چلا کہہ رہا تھا اے بازار سے گزرنے والوں، اے بازار سے گزرنے والوں، گزر جو رہے ہو مگر مرتبہ میری دکان میں آ کر دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، جو چیز میں بیچ رہا ہوں دیکھ لو، پسند آئے تو خرید لو، نہیں پسند آئے تو مت خریدو، اور نہیں خریدنا ہے تو مت خریدو، مگر میری دکان میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ مرید گزر رہے تھے، آواز ٹکرائی، بابا فرید کے مرید نے سوچا چلو دکان چل کر دیکھتے ہیں کیا بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ چھری بیچ رہے تھے۔ کیا بیچ رہے تھے؟ کیا بیچ رہے تھے؟ چھری بیچ رہے تھے۔ چھری کی بھیڑ لگی تھی، میں ایک چھری پسند آ گئی، لے لیے۔ دل میں خیال آیا
کہ گھر نہیں جا رہے ہو، اپنے مرشد کی چوکھٹ پہ جا رہے ہو، اپنے لیے تو لے لیا، اپنے مرشد کی خانقاہ کے لیے بھی ایک چاقو لے لو، 2 چاقو خرید لے کر چلے، پہنچے خانقاہ، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا غلام اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا۔ بابا فرید نے دروازہ کھولا، خانقاہ کا دروازہ کھولا، مرید السلام علیکم، وعلیکم السلام، کلیجے سے لگایا، خیریت پوچھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید نے چھری نکالی، نکالنے کے بعد مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا، جیسے خدمت میں چاقو پیش کیا۔ بابا فرید کہتے ہیں ایک چیز، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جبکہ جان رہے تھے کہ یہ چاقو ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا حضور یہ کار یہ چھری ہے حضور، چھری۔ کہا وہ تو میں جان رہا ہوں، مگر یہ ہے کیا؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس کے بعد فرماتے حضور میں سمجھا نہیں، کہا سنو اب کبھی بھی آنا، اب کبھی بھی آنا، اگر کچھ لانا ہو تو کچھ بھی لانا، مگر چھری مت لانا، کچھ بھی لانا ہو تو چھری مت لانا، یا تو کچھ مت لانا اور لانا ہو تو چھری مت لانا، ہو سکے تو سوئی لے آنا مگر چھری مت لانا۔ مرید نے کہا جو حکم سرکار، مگر آنکھیں بول رہی تھی کہ مرشد سے جاننا چاہتے ہو کہ آخر چھری نہیں لاؤں کیوں، سوئی لاؤں تو کیوں، چھری نہیں لاؤں تو کیوں، اور سوئی لاؤں تو کیوں، یہ جاننا چاہ رہے ہو۔ ارے پیر جب بابا فرید ہو تو دل کی کیفیت جھوٹ کیسے سکتا؟ جب بات بابا فرید کی یاد آئی تو مجھ کو ایک شعر یاد آیا، اگر کہیے تو پڑھ، نہیں بھی کہیے گا تو بھی پڑھوں گا، مگر کہیے گا تو پڑھنے میں زیادہ مزہ آ جائے گا۔ محبت سے مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ سب کہے سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا نعمان اختر فائق الجمالی۔ کیا ہوا ثاقب بھائی؟ دیکھیں ثاقب بھائی ٹھیک سے بیٹھیے، آپ ہلیے گا بھی ٹینشن نہیں ہے، آپ ٹھیک سے بیٹھیے۔ ہمارے نمبر بابو اللہ سلام اللہ رکھے، محبت فرماتے ہیں، اللہ محبت کا بہترین کھلاتا ہے۔ تو اپنی سب فرید کہے، سب فرید کہے۔ اور جب بابا فرید کی یاد آتی ہے تو ایک شخص کو اور یاد آتا ہے، ایسے دیکھ رہے ہیں، ارے مسکرا کے دیکھیے نا، سبحان اللہ بولیے نا۔ ہاں شیر سے ہو بھائی افضل بابو، شیر سے ہو، سنبھال کے لے جائیے جھارکھنڈ کے راستے سے بنگال۔ ملاحظہ فرمائے، تیری دید کو اپنی کہے سب بابا فرید۔ اب بابا فرید کے 2 خلیفہ، ایک دلی میں نظام الدین ہے اور کلیر میں علاء الدین ہے۔ شیر پیش کر رہا ہوں، خانقاہ رنگ میں سن لیجیے، مزہ آ جائے۔ ایک کی صورت
ایک صورت تو نوریا ایک صورت تو نوریا بالکل ایک ہی بندیا بندیا کیا طالب علم ہم تو کوئی لڑائی نہیں سب دفری بھائی کے لیے بچنے کے رکھا ہے. ارے کبھی کبھی آپ کھڑے ہو کر دھان کا نعرہ ماریے تاکہ زندگی آ جائے. ماریے گا نعرہ, ماریے نا نعرہ. ہاں اللہ یا رسول اللہ. اب تو میرے دلوں چھری کیوں نہیں لاؤ چھری کیوں نہیں لاؤ چھری کا سائز اتنا بڑا سوئی چھری کیوں نہیں لاؤ سوئی کیوں لاؤ. بابا فرید نے مسکرا کر جواب دیا میرے مرید کیونکہ تو چھری تحفے میں لایا ہے اس لیے تحفے میں محبت چھپی ہوئی ہے. میں چھری قبول نہیں کرتا تحفہ قبول کرتا ہوں اس لیے کہ تحفے میں محبت چھپی ہوئی ہے تحفے میں پیار چھپا ہوا ہے تحفے میں چاہت چھپی ہوئی ہے. چھری ہو سکے کیا سوئی کیوں فرید تو جواب دیا سنو چھری کا نام ہے چھری کا کام ہے کاغذ اور سوئی کا کام ہے کٹے ہوئے کو چھوڑ دینا. میں غریب نواز غلام ہوں میرا کاغذ نہیں ہے کٹے ہوئے نعرے تکبیر نعرے رسالت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ نعرے تکبیر نعرے رسالت. کٹے ہوئے کو رب سے بولے رب سے چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ جو رب کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا. جو رب کا ہو گیا جس کا رب اس کا سب ملہ مولا فلہ کل جس کا مولا ہو گیا اس کا کل ہو گیا. جوڑنے کے لیے آیا ہوں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. کردار وہی ہے جس میں محبت ہو کیریکٹر وہی ہے جس میں پیار ہو. آؤ چلو اجمیر شریف چلے اجمیر شریف 40 فقیر ہیں ایک پیر اور ایک پیر کے 39 مرید ہیں. غریب نواز 40 فقیروں کے ساتھ ہیں. ہاتھ میں قرآن ہے بغل میں مصلی ہے لب پر اللہ اللہ ہے. آ گئے خیمہ تنا ہوا ہے تمبو گڑا ہوا ہے 40 فقیر اسی میں رہتے ہیں. اللہ 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 حق حق بس یہی رنگ یہی کیفیت یہی انداز ہے. اچانک شام کا وقت تھا عصر کی نماز کی گھڑی تھی. اندر میں 40 فقراء تھے. باہر سے ایک غیر مسلم ہندو مذہب کا ماننے والا جوان پڑھا لکھا جوان گزر رہا تھا. جیسے ہی اس خیمے کے قریب سے گزرا اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے.
ٹھہر گئے. کیوں رک گیا وہ؟ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب تک اندر رونے والا مرد فقیر روتا رہا یہ سنتے رہے. وہ روتا رہا یہ سنتے رہے. وہ روتے رہے یہ سنتا رہا. وہ روتے رہے یہ سنتا رہا. وہ روتے رہے یہ سنتا رہا. جب اندر سے رونے کی آواز ختم ہوئی یہ گھر کی طرف پہنچا. جیسے گھر پہنچا اس جوان کی ماں نے کہا بیٹے آج اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ آج اتنے لیٹ سے کیوں آئے؟ اس غیر مسلم ہندو مذہب کے ماننے والے جوان نے کہا امی کیا بتاؤں راستے سے میں آ رہا تھا اتفاق سے آج میں نے جو راستہ لیا وہ 40 جو آئے ہیں سنت فقیر انہی کی طرف سے میں آ رہا تھا. جیسے خیمے کے قریب سے گزرا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. رونے کی آواز سن کر میں رک گیا. میں ٹھہر گیا. میرے قدم رک گئے. میں نے چاہا کہ چلوں چل نہیں پایا. میں چاہا کہ نکلوں مگر ایسا لگتا ہو کہ رو رہے ہوں. دل میرا رو رہے ہوں. بے چینی مجھ کو ہو رہی. میں رک گیا. میں نہیں پڑھ سکا. اے امی وہ لوگ وہ ایسا کیوں روتے ہیں؟ سن رہے نا وہ ایسا کیوں روتے ہیں؟ روتے ہوئے بہت سنا ہے. جوان بیٹا گزر گیا ماں روتی ہے روتے ہوئے سنا ہے. بیٹی مری جوان باپ روتے ہوئے سنا ہے. ماں گئی بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. مگر کسی کے رونے کا وہ اثر دل پہ نہیں پڑا. مگر وہ روتے ہیں. روتے وہ ہیں دل میرا پھٹتا. روتے وہ ہیں احساس مجھے ہوتا ہے. روتا بہت سنا میں نے مگر ایسا روتا ہوا نہیں سنا میں نے. امی ایسا کیوں روتے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے رو رہے سن تم رہے تھے مجھ کو کیا پتا. رو رہے تھے سن تم رہے تھے. میں تو اپنے گھر میں ہوں انہی سے پوچھ لینا تھا. کیا بات ہے. جب تک سبحان اللہ نہیں بولو گے میرا ہاتھ ایسی رہے گا. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے بولا بڑا اچھا لگا. سب بولے بولے اتنا اچھا لگے. ہاں کچھ لوگوں نے بولا اور اچھا. سب نے بولا اور اچھا. اب سب ذرا سا دونوں ہاتھوں کو حسنی حسینی بنا کر 3 مرتبہ کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین. ارے حسن سے بیٹے کا تذکرہ حسین زہرا کی ثبوت کی کہانی سنا رہا ہوں. اپنے غریب نواز کی کہانی اپنے معین الدین کی کہانی سنا رہا ہوں. مرد فقیر کی کہانی کہ جو اپنے پیر کی پر دیکھے تو ہر سیاست دکھ جائے نیچے دیکھے تو دکھ جائے. ایک بار اور سبحان اللہ کہو تو آگے بڑھتا ہوں. کہا جا رہا حضور یہ کیا ہے؟ میری تقریر ہی کے ٹائم میں آپ کو کہا لگتا ہے. اچھا جلدی سے ہو کے آئیے. جب تک آپ نہیں آئیے گا میں تقریر نہیں کروں گا. ہاں جلدی آئیے. دیر سے آئیے. جلدی جائیے. ٹھنڈک کا زمانہ ہے حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. بس یہ واقعہ میں رخصت ہوتا ہوں. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے. کیا میں کہہ رہا تھا؟ رو رہے تھے سن رہے تھے. میں تو اپنے گھر میں ہوں انہی سے پوچھ لینا چاہیے. اب کبھی پھر وہ وقت مل جائے کہ رو رہے ہوں تو پوچھ لینا. اتفاق سے کچھ دن کے بعد وہ جوان پھر گزرا. پھر خانقاہ کے قریب سے گزرا. خیمے کے قریب سے گزرا. تمبو کے پاس سے گزرا. اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پھر قدم رک گیا. وہ روتے رہے یہ سنتا رہا. وہ روتے رہے یہ سنتا رہا. روتے رہے یہ سنتا رہا. وہ 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 روتے رہے یہ سنتا رہا. ارے کسی اور نہیں سنا رہا ہوں. غریب وہ روتے رہے اور یہ سنتا رہا. جیسے ہی رونا بند ہوا
جوان خیمے کے اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہو کر دیکھنے لگا. کیا کیا؟ دیکھنے لگا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے گویا کہا ہوگا شیر و سخن کی صورت میں اس کا جواب دوں ایسی پلائی ایسی پلائی مسرا دیا ایسی پلائی مسرا دیا ساتھی تیری دیا ساتھی تیری دیا ساتھی تیری کیا بات ہے سبحان اللہ. کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہا ہوں بابا. آپ روتے ہیں؟ ہاں میں روتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بابا روتے آپ ہیں تڑپتا میں ہوں. روتے آپ ہیں اور تڑپتا میں ہوں. کاہے ایسے روتے ہو؟ ایسے کاہے روتے ہو؟ ہوا کیا ہے بابا؟ غریب نواز فرماتے ہیں میں ایسا کیوں روتا ہوں تم جاننا چاہتے ہو؟ بار بار اشارہ ہی کرنا پڑے گا. تم ایسا رونا چاہتے ہو؟ تم رونا چاہتے ہو؟ سمجھنا چاہتے ہو کہ ایسا کیوں روتا ہوں میں؟ ہاں ہاں. یہ سمجھنے کے لیے بڑی کڑی شرط ہے. کیا ہے؟ کہا مسلمان ہونا ہو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ مسلمان ہونا ہوگا. ہو جاؤ گے تو سمجھا. اس جوان نے سوچا پھر کہا امی سے پوچھ لیتے. کیا کہا؟ امی سے پوچھ لیتے. کہا کہ جاؤ پوچھ لو. گھر آئے پھر لیٹ پہنچے. ماں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ لیٹ کیوں ہو گئے؟ کہا کیا بتاؤں امی. پھر آ رہے تھے اسی راستے سے پھر بابا رو رہے تھے. پھر وہی حال ہوا میرا. تو پوچھا تم نے ایسا ہو؟ کہاں پوچھا تو تھا. تو جواب کیا ملا؟ کہا جواب ملا کہ سمجھنا چاہتے ہو ایسا قائل ہوتا ہوں میں تو مسلمان ہونا ہوگا. اچھا تو تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا امی سے پوچھ لیتا. بہت اچھا کیا. مسلمان نہیں اسلام نہیں لے. کہا امی سے پوچھ لو. ہاں یہی کہا. ایک دم مت مسلمان ہونا. ایک دم مسلمان مت ہونا. کہا ٹھیک ہے امی مگر دل تو وہیں رہ گیا. کیا بات ہے. دل تو اجمل مرحوم مفروض پرانے زمانے کے بڑے نامور شاعر مترنم شاعر تھے. تو وہ شاعری بھی کرتے تھے. ان کا کوئی استاد نہیں. اس زمانے کے بڑے شاعر تھے طاق دہلوی کے شاگرد نوح ناروی. نارا الہ آباد کے پاس ہے نوح ناروی. تو وہی انہی کے پاس اجمل صاحب پہنچے. کہا میرا کوئی استاد نہیں آپ کو استاد بنانا چاہتا ہوں. آپ کو استاد بنانا چاہتا ہوں. کا شعر کہتے ہو کیا؟ کہا. تو کہا اچھا ایک مصرع دے رہا ہوں اس پہ گرا لگا. ایک مصرع دے رہا ہوں اس پر گرا لگا. کہا کیا مصرع ہے؟ تو مصرع تھا کہ سمجھا کے تھک چکا ہوں مگر سمجھا کے تھک چکا ہوں مگر کہ اس پر لگا دوں. تو اجمل نے جو لگایا تھا گرا. وہ سنیے
دل اپنا ہو کے دل اپنا ہو کے دل ہے یہاں اپنا ہے بھائی دل اپنا ہو کے غیر سے رکھتا ہے ساتھ دل اپنا ہو کے غیر سے رکھتا ہے ساتھ سمجھا کے تھک چکا مگر مانتا سمجھا کے تھک چکا مگر مانتا نہیں تو جب دل لگ جائے کسی سے تو نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے پیا کو جو کھائے سو اور میرے مرشد سرکار شریعہ فرماتے ہیں بلہوس سی مدر کی بندگی اچھی بلہوس سی مدر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں اور جو پیا وہ سہارا اور جس نے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں راگنی اچھی نہیں تو دل کا کیا ہوگا کا مسلمان ہو جانے کے لیے کہا ہو گئے نہیں اچھا کیے میں جانا نہیں ادھر مگر اب کہاں جسم یہاں دل وہاں ہاتھ یہاں دل وہاں دل وہاں بس بات چار میری گفتگو اور ہوگی کہا امی میں نہیں جاؤں گا ہاں بیٹے ایک دم مت جانا اسلام نہیں جاؤں گا امی ادھر مگر دن بدن بیمار ہونے لگا صحت گرنے لگی دوڑنے لگی ڈاکٹر بلاؤ طبیب بلاؤ حکیم بلاؤ معالج بلاؤ سب آئے سب نے دیکھا کوئی نبض تو رہا ہے کوئی ٹھیک تو رہا ہے کوئی کچھ تو رہا ہے آخر میں سب نے کہا یہ عشق کا روگ ہے یہ عشق کا روگ ہے یہ عشق کی بیماری ہے دوا سے ٹھیک نہیں ہوگی نظر سے ٹھیک ہوگی نظر سے ٹھیک ہوگی اب ماں سمجھی بیٹے یہ کیا تم نے عشق کا روگ لگایا ہے محبت کس سے ہو گئی ہے کہا امی اسی رونے والے فقیر سے ارے بولو نا سبحان اللہ اسی رونے والے فقیر سے محبت ہو گئی ہے دل یہاں نہیں رہتا دل وہاں رہتا ہے کہا چلے جاؤ اکلوتے بیٹے ہو مر جاؤ گے تو کیا کرو ماں کی ممتا تڑپ گئی جوان پہنچا اندر غریب نواز تھے جا کر کھڑا ہو گیا چرچا میں گر گیا ہاتھ باندھے کھڑا کہا کیا ہے کہاں آپ نے کہا تھا نا کہ میں ہونا چاہتا ہوں اسی طرح ہاں تو کیا کرنا ہے مسلمان ہونا ہے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے تو پڑھو نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب اتنا پیار دیا غریب نواز 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 کہ سوئے تو ساتھ سوائے اٹھے تو ساتھ اٹھائے کھانا کھائے تو ان کے بغیر نہیں کھائے ہر چیز میں کہاں ہے میرا کہاں ہے میرا کہاں ہے میرا کچھ دن ساتھ رکھا پیار دیا محبت دیا اپنے رنگ میں رنگ دیا اپنے رنگ میں چشتی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار رنگ دیا جب رنگ گئے تو کچھ دن بعد کہا اے باپو جی حضور اے باپو جی مرشد اے باپو جی سرکار امی سے ملے بہت دن ہو گیا ہے ہاں حضور جاؤ مل لو نا جاؤ مل لو نا جاؤ جی 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 حضور جیسی آگے پالن کروں بالکل حضور جو کہیے وہی ہوگا کہا 3 دن کے لیے کتنے دن کے لیے انگلی دکھاؤ انگلی دکھائیے ہاں 3 انگلی کتنی انگلی 2 انگلی مت دکھانا ایک بار میں نے کہا کہ 30 دن ہوئے میں نے کہا کتنے دن سب بولا 30 کمال کے لوگ ہیں دکھلا رہے 5 انگلیاں بولتے ہیں تو کتنے دن
بے بابو 3 دن کے لیے جاؤ، 3 دن سے پہلے مت آنا، 3 دن سے پہلے مت آنا۔ جی حضور گیا، ماں کے پاس پہنچا، ماں کی خوشی کا ٹھکانا نہیں، بابو کی صحت بھی اچھی ہو گئی، بابو کا رنگ بھی بدل گیا، بابو کا مرض بھی ختم ہو گیا، بابو کو اچھا ہو گیا۔ آپ میرے لال بہت دنوں بعد آیا، ماں کی آنکھیں ترس رہی تھی، بول کیا کھائے گا، بول کیا پیے گا، تیری طبیعت کا راستہ بناؤں گا، تیری طبیعت کا کھانا بناؤں گا، جو چاہتا ہے وہ بناؤں گا، اب میں یہ کھاؤں 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 گا۔ جب کھانے کا وقت آیا، سبزی بن کر تیار ہے، نوالا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، بہت دنوں سے ماں کے ہاتھوں کا کھایا نہیں تھا، جیسے نوالا بنایا منہ کے قریب لے گئے، بھوک مر گئی، اندر نوالا گیا ہی نہیں، پلٹ کے نوالے کو رکھ دیا بستر دسترخوان پہ، ماں بے چین، کس کی نظر لگ گئی؟ امی یہ مت کو کسی کی نظر لگی، یہ کو میں کسی کی نظر میں آ گیا، یہ کیا کو میں بات ہے، کسی کی نظر میں آ گیا ہوں، جو نظر نظر کو نواز دے، جو نظر نظر کو نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو نظر نظر کو نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو تیرے طرف سے آشنا، مجھے اس ذکر کی تلاش ہے، جو بھوک مر گئی، رات کا وقت آیا، پھر دسترخوان بچھا ہوا ہے، پھر بچے نے والا اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے، پھر بھوک مر گئی، کھایا ہی نہیں جاتا، کھایا ہی نہیں جاتا، ماں سو گئی، بیٹا سو گیا، بیٹے کو نیند کہاں آتی ہے، ماں بھی بے چین ہے، اچانک کروٹ بدل کر ماں دیکھتی ہے، بیٹا غائب، پریشان ہو گئی، دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ تو لگا ہوا ہے، بیٹا گیا کہاں؟ چھت پہ گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا چھت کے تاروں کو گر رہا ہے، تاروں کو گر رہا ہے، اے تاروں تم جلدی سے چھپو، صبح آ جائے، کسی طرح دل کو قرار آ جائے۔ ماں کہتی ہے میرے لال کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا تجھے؟ رو کر کہتا ہے ماں میرے مرشد نے مجھ کو 3 روز کے لیے اور یہ کہا ہے کہ 3 دن کے بعد ہی آنا، اس سے پہلے مت آنا، یہاں تو 1 دن نہیں ہوا، یار کی یاد ستا رہی ہے، یار کے بغیر چین نہیں آتا، ماں اگر میں پہلے جاؤں تو حکم کے خلاف ہوتا ہے، رکوں تو مر جاؤں گا، ماں جا کر کہو نا میرے مرشد سے کیسے ربیہ صابر، سرکار کیسے ربیہ صابر، میں بدلتا ہوں، کیسے ربیہ صابر، تارے دیدن حسین جا، تارے دیدن حسین جا، زندہ باد زندہ باد۔ امی چین نہیں آتا، میں جا بھی نہیں سکتا، حکم کے خلاف ہوگا، رکوں تو مر جاؤں گا، اکلوتا بیٹا ہوں، ماں جا کر میرے پریا سے کہو نا، بس 4 سے 5 آپ زندگی کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، کہا امی کہہ دیجیے نا میرے سیاں سے، میرے پلم سے، میرے صنم سے، میرے سجن سے کہہ دیجیے نا کہ مر جائے گا، جدائی کی آگ مار ڈالے گی، قدموں میں جگہ دے دیجیے، بلا لیجیے نا، بیٹے کی تڑپ دیکھ کر ماں پہنچی صبح سے، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچی کھڑی ہے، بابا میں اسی غلام کی ماں ہوں، آپ کے بغیر زندگی نہیں کٹ پائے گی، آپ نے 3 دن کے لیے بھیجا ہے، یہاں تو 3 پہر کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، بلا لیجیے۔ غریب نواز نے دیکھا،
کہا نہیں، 3 دن 3 دن۔ ماں بوجھل قدموں سے لوٹی، بیٹے نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ حضرت نے اجازت نہیں دی۔ صبر کیا، پھر 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہوئے، پھر وہی حالت، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ یار چل گئے تھے، ہائے رے دیوانی، ہائے رے بے چینی۔ ماں ایک بار اور جاؤ نا، شاید میرے یار کو پیار آ جائے، جاؤ نا۔ ماں تڑپ کر پھر پہنچی، روتی ہوئی کہتی ہے بابا بلا لیجیے، مر جائے گا، آپ کی یادوں میں مر جائے گا، بلا لیجیے، بلا لیجیے، بلا لیجیے۔ سبحان اللہ، پتا بلا رہے ہیں، تشریف لائیے، بس آپ ہی کے لیے میں رکا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، ارے ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی صاحب قبلہ، جذبے غریب نواز۔ سنیے، حضرت آ گئے، بس 5 منٹ اپنی گفتگو تمام کروں گا، پھر میرا خیال ہے کہ ظفر بابو نغمگی کا کچھ تار چھیڑیں گے، اور اس تار کے چھیڑنے کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا۔ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر میرے محبت میرے آمد کی خوشی میں ہاتھ اٹھا کے بولا، ماں کی ممتا کی بے چینی دیکھ کر غریب نواز کہتے ہیں اچھا جا، بھیج دے، جا بھیج دے۔ ماں تیز قدموں سے دیوانہ وار، ماں کی آنے کی ادا دیکھ کر سمجھ گیا وہ جوان، اجازت مل گئی۔ کیا ہوا امی؟ کہا اجازت مل گئی ہے، جاؤ، بلایا ہے تمہیں غریب نواز۔ دوڑتا ہوا دیوانہ پہنچا، غریب نواز کے قدموں میں سر رکھا اور رکھ کر رونا شروع کیا۔ رو رہا ہے، 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 آہ کر رہا ہے۔ میرے غریب نواز اپنی ولایت کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ رکھ کر سہلا رہے ہیں۔ چپ ہو جا، اب جدا نہیں کروں گا، چپ ہو جا، اب الگ نہیں کروں گا، چپ ہو جا، اب تجھے دور نہیں کروں گا۔ ادھر جوان روتا رہا، جب جوان چپ ہو گیا اور سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں، ادھر غریب نواز کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، ادھر سرکار غریب نواز کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، ادھر یہ بھی رو رہے ہیں۔ غلام میں تو جدائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو میری جدائی میں رو رہا ہے، میں تیری جدائی میں، تو میری جدائی میں رو رہا ہے اور میں تیری جدائی میں رو رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اب جو نچوڑ اس واقعے کا دینا تھا مجھ کو وہ سنو۔ یہ بتاؤ کھانا کھائے تھے؟ آپ مسکراتے ہیں تو میری خطابت کے وجود کو کوئلے کی کھدان میں جلتے ہوئے آگ کا رنگ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ورنہ یہ سر سے رات، یہ تنہائیاں، یہ نیند کا بوجھ، یہ سر سے رات، یہ تنہائیاں، یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب نتیجہ نکالنا میں کہا بول، کھانا کھایا تھا؟ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہا امی نے تو میرے شوق کا بنایا، پھر کیوں نہیں کھایا؟ نوالا بنا لیا مگر نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ وہ کے قریب لے کر چلا گیا مگر نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تو کہتے ہیں، کہتا ہے وہ جوان، جیسے ہی نوالا منہ کے قریب لے گیا نا آقا، میرے مرشد، میرے سیاں، تو آپ یاد آ گئے۔
گئے. آپ یاد کب میں کیسے یاد آ گیا کہ یاد آ گئے کہ کبھی میرے بغیر کھاتے نہیں. پیر ایسا ہو مرید تب ہوتا ہے الدین بختیار. پیر ایسے ہو تب مرید ہوتا ہے فخرالدین راضی. اب تو سب دور ہی بدل گئے اللہ ماشاء اللہ. اب تو سب ایک رسم ہو کر رہ گئے. نہ پیر صاحب کو پتا ہے کہ پیر کیسے کرتے ہیں، نہ مرید کو خبر ہے کہ پیر کیسا ڈھونڈتے ہیں. بس سب تجارت ہو کے رہ گئے. بہادر شاہ ظفر بادشاہ سلطنت مغلیہ کا بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، عبد البابو حاکم بابو کہتے ہیں کہ کوئی ہو کسی سے لڑا، کوئی ہو کسی سے لڑا، کوئی ہو کسی سے لڑا، اب تو پیر صاحب بھی سوچتے ہیں کہ جتنا مرید پڑھے گا اتنا نذرانہ پڑھے گا، جتنا مرید پڑھے گا اتنا نذرانہ پڑھے گا. اب مرید بھی اتنا بیوقوف ہے وہ سمجھتا ہے بس وعدہ کر لیا اور جنت مل جائے گی. ارے نہ وہ جنت دلانے والے نہ تمہیں جنت ملنے والی ہے. شریعت کی روشنی میں مصطفیٰ کو جنت مل جائے گی. اس لیے اچھا کردار اختیار کرو، اچھا کریکٹر اختیار کرو. غریب نواز نے آنسوؤں سے اسلام پھیلا دیا. غریب نواز نے آنسوؤں سے اسلام پھیلا دیا. کہا کھائے نہیں، کہا کیوں، کہا جیسے کھانے لگے نا مرشد جیسے نوالا منہ کے قریب لے گئے تو یاد آ گیا کہ میرا مرشد میرے بغیر نہیں کھاتا تھا، آج میں مرشد کے بغیر کیسے کھا رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں مرشد کے بغیر. بھوک مر گئی. 2 بار کوشش کی، بھوک مر گئی. 2 بار کوشش کی، بھوک مر گئی. آپ کیوں روتے ہیں آقا؟ دیکھو جواب بڑا سادہ ہے مگر دل والوں کے لیے جواب بڑا مہنگا ہے. بازار عشق میں اتنا مہنگا جواب کہیں کہیں کبھی کبھی ملتا ہے. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں غریب نواز؟ کہا توجہ ہے نا اپنی، توجہ ہے نا اپنی. کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے کھایا نہیں نا. کیوں نہیں کھائے؟ آپ یاد کریں میرے مرید میرے دیوانے، تم نہیں کھائے میں بھی تو نہیں کھایا. تم نہیں کھائے میں بھی تو نہیں کھایا. تم بھوکے رہے میں بھی تو بھوکا رہ گیا. تم اس لیے نہیں کھائے کہ میں کھایا، میں اس لیے نہیں کھایا کہ تم. کیا بات ہے. اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں بول تم نے کبھی پوچھا تھا مجھ سے کہ ایسا کیوں روتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. پوچھا تھا نا کہ ایسا کیوں روتے تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایسا سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا. کتنے دن کے لیے میں نے بھیجا تھا؟ کہ 3 دن کے لیے. کتنے دن رہ گئے؟ کہ 24 گھنٹہ بھی نہیں رہے. جدائی کی آگ سے مرے جا رہے تھے ہم، رو رہے تھے ہم. کہ سن 3 دن کی جدائی اپنے مرشد کی تو برداشت نہ کر، پھٹ پھٹ کر روتا رہا. ماں کی ممتا موجود ہے پھر بھی روتا رہا. اپنا گھر ملا پھر بھی روتا رہا. تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا بھی تو مرشد ہے کوئی، میرا بھی تو پیر ہے کوئی، میرا بھی تو آقا ہے کوئی. میں بھی تو اپنے خواجہ عثمان ہارونی کا مرید ہوں. تم 3 دن کی جدائی برداشت نہ کرے. بولو کیسا رہا؟ چین ملا نہیں، سکون ملا نہیں، آرام ملا نہیں. تم 3 دن کی جدائی برداشت نہ کر سکے، مجھے مرشد نے بھیج دیا ہے. میں اپنے مرشد کے بغیر کیسے جیتا ہوں؟
میں اپنے مرشد کی جدائی میں کیسے رہتا ہوں میں ہی جانتا ہوں. تو یہ رونا سب کے نصیب میں نہیں ہے، وہی روتا ہے جسے رب توفیق، اسی پہ رب کرم فرماتا ہے. میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، ہم اسی سرکار غریب نواز کی یاد کرتے ہیں جنہوں نے تقوی سے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے کردار سے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے آنسوؤں سے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے تبسم سے اسلام کو پھیلایا. تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسلام پھیلائیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کریں، شریعت کا پابند کریں، طریقت کا وقار پیدا کریں. یاد رکھیے اسلام پھیلتا ہے کردار سے، اسلام پھیلتا ہے کیریکٹر سے. اور آپ کو اس چھوٹے سے مجمع میں ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے مولوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں، میں سر سے پاؤں تک قادری، الحمدللہ میں سر سے پاؤں تک قادری ہوں. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت تما کے واسطے، مگر میں مکمل تشکیلی ہوں. الحمدللہ اس لیے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں. اب میں وہ چشتی ہوں جہاں قادریت کا فیضان مر رہے چشتوں کو کھانا، کون سی قسط پہ پردہ نہیں ڈالا. تو ایک جملہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں 75% اسلام پھیلا ہے وہ سلسلے چشت کے بزرگ. اب 25% میں سلسلہ قادریہ بھی ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، اور سلسلہ رفاعیہ بھی ہے، سلسلہ غزالیہ بھی ہے. مگر ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے وہ سلسلہ چشتیہ کی بزرگوں سے پھیلا ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے کہا، سنو کام کی بات بتا رہا ہوں، اس سے یاد رکھنا کہ سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، اور جتنے سلسلے ہیں سب مہمان ہیں. تو مہمان مہمان کی طرح ہے، میزبان میزبان کی طرح ہے. میزبان مہمان کی خدمت کرتا رہے اور مہمان میزبان کی زندہ باد زندہ باد. تو یہ سلسلے چشتیہ سے اسلام پھیلا ہے. اور جتنی مشکلات سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے اتنی مشکلات سے عرب میں اسلام نہیں پھیلا. ساری مشکلات تو مصطفیٰ نے اٹھا لی، ساری مشکلات تو مصطفیٰ نے اٹھا لی. مگر ہندوستان میں جب مصطفیٰ نے بھیجا تو کفر کا علاقہ تھا. کس ماحول میں اسلام پھیلایا ہے آج بھی قریب قریب ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں. تو اس ماحول میں ہمیں اسلام پھیلانا بھی ہے اور اسلام بچانا بھی ہے. تو پھیلانے کے لیے ہمیں سلسلہ چشتیہ کا کردار سامنے رکھنا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر مجمع ہو ماحول ہو پھر رنگ خلافت میں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کس طریقے سے ہندوستان میں پھیلا. یہ وقت میں نے بہت بڑی بات 2 جملوں میں کہہ دی، 5 منٹ کے اندر ایک بات. جی ارشاد. حضرت خواجہ میں بیٹھنا چاہ رہا تھا کیونکہ جب آ جائے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جلدی چھوڑیے اپنی کرسی، محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ نصیرالدین چراغ دلی کیسے اسلام پھیلا، سلسلہ چشت نے کیسے اسلام پھیلایا. آج کے علماء کو، آج کے مفتیوں کو، آج کے قاضیوں کو، آج کے مبلغوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اسلام پھیلانا ہے تو پلٹ کر دیکھیں سلسلہ چشت کے بزرگوں کو کیا ہے. اگر یہ نہ جا سکے تو اسلام پھیلانا تو دور کی چیزیں، اسلام بچانا مشکل ہے. حضرت خواجہ نصیرالدین چراغ دلی اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے. شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا. ایک گھر کے قریب سے گزرے، اچانک گھر سے برتن کے بجنے کی آواز آئی.
برتن کے گرنے کی اور بجنے کی آواز آئی. جیسے ہی آواز آئی برتن کے بجنے کی, حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رک گئے. فرماتے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا سرکار ایک غریب یہودی مذہب کی عورت ہے. غریب یہودی مذہب کی عورت ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دن میں ادھر ادھر کام کرتی ہے, کچھ پیسے ہوتے ہیں, خود بھی کھاتی ہے, بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے. اتنا پیسہ نہیں رہتا ہے کہ گھر میں رات میں چراغ بتی جل سکے, اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں. اس لیے مغرب سے پہلے ہی یہ لوگ کھا پی کر سونے کی کوشش کرتے ہیں. مگر کبھی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, اٹھتے ہیں یہ لوگ. ممکن ہے کہ اٹھنے میں برتن سے بدش میں ٹکرا گیا ہو, برتن گر گیا ہو. بڑے غریب ہیں, یہودی مذہب کے ماننے والے, خدمت الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ, یہ خدمت خلق کا تصور دیکھیے. کہا کہ غریب ہے, سننا تھا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی اپنی خانقاہ میں گئے اور اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا سن میری خانقاہ میں کتنے چراغ ہیں؟ میری خانقاہ میں کتنے چراغ ہیں؟ تو کہا 2 چراغ ہیں, ایک بڑا چراغ ہے, چھوٹا چراغ ہے. کہا دونوں سامنے لاؤ. دونوں کو دیکھا اور میں چھوٹے چراغ سے بھی میری خانقاہ میں روشنی پھیل جائے گی. سبحان اللہ بولو گے تب میں آگے بولوں گا. چھوٹے چراغ سے بھی روشنی پھیل جائے گی. اس بڑے چراغ کو اس غریب یہودی عورت کے گھر میں اور ہر سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس چراغ کے انتظام کر دیا کرو. فقیر کی خانقاہ میں روشنی کی پہلے غریب کے گھر میں ہر دن یہی ہوتا, ہر دن یہی ہوتا. اور کہہ دیا سنو کھانا بعد میں یہاں کے خلفاء اور فقراء کھائیں گے, سب سے پہلے اس غریب کے گھر میں. 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن یہی کچھ ہوا ہوگا. اچانک حضرت خواجہ نصیر اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں. ایک عورت آئی ہے چند بچوں کو لے کر اور کہتی ہے بابا کہاں؟ بابا کا کون بابا؟ ارے وہی بابا جن کے دم سے میرے گھر میں چراغ ہے, وہی بابا جن کے دم سے میرے گھر میں روشنی ہوتی ہے. کسی نے کہا راستہ کیا پوچھتی ہو, جدھر لوگ جائیں سمجھو ادھر وہی مرکز عشق, وہی میں خانے عشق کا ساتھی رہتا ہے. چلے جاؤ چلی جاؤ. بیدم شاہ وارث اسیرے کے سورہ وارث کی زبان میں پوچھو کسی کلیم ہوگا, کسی کلیم تو جیسے پہنچی عورت بچوں کے ساتھ. بابا 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 بلہاری جاؤں, بابا بل جاؤں. کیا ہوا کون ہو تم؟ کہا بابا غضب کے بابا ہے آپ. بابا میرا مجھ کو میرے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں مگر میرے گھر میں اجالا دیتے ہیں, میرے گھر میں روشنی دیتے ہیں. بابا میں وہی عورت ہوں. اچھا خیریت ہے نا؟ اور کوئی پریشانی ہے تو بتا دو. فقیر ہے نا, فقیر ہے نا, کیا پریشانی ہے بتا دو. کیا پریشانی کا ہے بابا؟ پریشانی دور آپ نے کیا ہے مگر اپنی زندگی کی ساری پریشانی آخرت میں ہونے والی پریشانی کو دور کرنے آئی. کیوں آئی ہو بتاؤ؟ کہا بابا پورے دلی میں کسی نے نہیں سوچا کہ میرے گھر کا چراغ کیسے جلے. میرے گھر میں آپ نے چراغ روشن کیا ہے. چراغ دلی تو آپ, چراغ دلی تو آپ نے بابا روشن کر دیا میرا گھر.
میرا دل بھی روشن کر دیجئے، میرا جگر بھی روشن کر دیجئے، میری قلب بھی روشن کر دیجئے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں خلافت کی زبان میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دلی والا رسول دین ایسا ہے تو مدینے والا رسول واہ کیا بات ہے. ارے واہ اب زندہ کیا باد. کرنا ہے بابا؟ یہودیت سے توبہ کرتی ہوں، آپ کا لایا ہوا دین قبول کرتی ہوں، آپ کا لایا ہوا مذہب قبول کرتی ہوں. پڑھا دیجیے نا اپنے نبی کا کلمہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کردار سے کیریکٹر سے اسلام ملتا ہے. نہ اسی لیے علامہ اقبال جیسے شاعر نے کہا کہ نہ مدرسے سے مدرسے سے نہ کالج کے در سے پیدا، مدرسے سے نہ کالج کے در سے پیدا، فیض ہوتا بزرگ کی نظر سے. واہ بے شک. حضرات کردار بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بولنے سے زیادہ کردار والا بنائے. آپ کو سننے سے زیادہ صاحب کردار کرے. صاحب کردار ہونا بہت آسان ہے، صاحب کردار ہونا بہت مشکل ہے. آؤ ہم دل ہی دل میں آنے کریں کہ اللہ ہمیں صاحب کردار کرے. میری گفتگو ختم ہوئی، میرے بھائی کا حکم ہے تو حالانکہ اس کے لیے ذرا مجمع بھی چاہیے، مائک کی سیٹنگ بھی چاہیے، تب جا کر کچھ بات بنتی ہے. اور میرا حق میرے عزیز بھائی ظفر نے ادا کر دیا ہے، مگر دو شعر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. درود شریف سنا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اصل میں اتفاق دیکھیے کہ میں جب مزاج ہوا، کرم ہوا، بلاوا آیا، جب پاسپورٹ تیار ہو گیا کہ اب جانا ہے مجھے حج و زیارت کی دولت حاصل کرنی ہے، تو اس سے پہلے ایک خیال آیا کہ جانا ہے، آنا ہے اگر تو کیا ہوگا. تو اسی پہ کچھ شعر ہوئے تو میں دو شعر سناتا ہوں. وطن آ کر وطن جدائی کا، وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن جدائی کا خیال اور تصور میں مدینے جب آیا تو کیا تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا. رہے کیا بات ہے. رہے یہ تو شریعت کا پیش نظر روکیے سر روکیے. ہاں یہ امتحان ہے. یہ تو شریعت کا مگر جب مگر جب حال
تو کیا ہاں ببن تو کیا ہوگا مگر جب یار حال آیا تو کیا ہوگا تو کیا مگر جب بنوے یار حال آیا تو کیا ہوگا حسینہ 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 جنتی میں ہو اطلاع پھرتے ہیں اگر مصطفیٰ فلا تو کیا تو کیا اللہ اللہ کو سرکار غریب نواز کی محبت میں چیزیں بننے کی توفیق عطا فرمائے اپنے مسلم کی یادوں پر چراغ جلاتے رہے یہ نہیں دیکھیں بھیڑ کیسی ہے دیوانگی کا کیا ہے رنگ کیا ہے موسم کیا ہے دیوانگی موسم نہیں دیکھتی ہے جن لوگوں نے اپنے خلوص کی چادر میں محبتوں کے پھول رکھے ہیں سرکار غریب نواز اس خلوص رکھنے والی چادر پہ اپنے کرم نگاہ ڈال دے ہمارا گھر بھی بہتر ہو ہمارا در بھی بہتر ہو ہمارا نگر بہتر ہو ہمارا گاؤں بہتر ہو آئیے فرصت ملے تو ہم سوچ لیں کہ سرکار غریب نواز نے کیسے محبت کا چراغ بنایا ہے آئیے ہم محبت ہی محبت دیکھیں حرم ایک تصوف کا بڑا اونچا شعر ہے ابھی موقع ملا تو اس پر فقیر سے کچھ گفتگو کروں گا کتنا جملہ اس لیے بول رہا ہوں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں غلط سمجھ جاؤں اس لیے بس ایک شعر سناتا ہوں حرم اور دیر کی تقوی وہ دیکھے جس کو فرصت سے جہاں حد نظر صرف قربانی محبت ہے غریب نواز کا پیغام محبت عام کرو اس دور میں بھی ہمیں محبت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے گویا اپنے ذکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نفرتوں کے شہر میں صرف محبت کی دکان کھول دلوں میں عشق نبی کے